أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہے. علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی. خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا. ہمارا عزم ہماری آواز قرآن اور سنت کا نفاذ. ہمارا عزم ہماری آواز قرآن اور سنت کا نفاذ. یہ اللہ کے بندے نہ ڈر آئے ہیں، یہ ماؤں کے لختے جگر آئے ہیں، علم و عمل کے پیکر آئے ہیں، یہ طوفانی بحروں پر آئے ہیں، یہ طوفانی بحروں پر آئے ہیں. ہے یوتھ فورس کا یہ امتیاز قرآن اور سنت کا نفاذ. میدان میں اللہ کے شیر آئیں گے، سوئی ہوئی قوم جگائیں گے، یہ شرک کے فتنے مٹائیں گے، پیغام اسلام سنائیں گے. یہ شرک کے فتنے مٹائیں گے، پیغام اسلام سنائیں گے، پیغام اسلام سنائیں گے. مجاہد ہیں انتھک ہمارا اعزاز قرآن اور سنت کا نفاذ. اللہ کی عظمت پہ مٹ جائیں گے، آقا کی حرمت پہ کٹ جائیں گے، آقا کی حرمت پہ کٹ جائیں گے. ہم اپنے مشن میں ہوں گے سرفراز، ہم اپنے مشن میں ہوں گے سرفراز قرآن اور سنت کا نفاذ. ہم اپنے مشن میں ہوں گے سرفراز قرآن اور سنت کا نفاذ. ایک گزرے نے عالم جنہاں کتاب لکھی ہے ملفوظات، حضرت عامر رضا خان صاحب، انہوں نے اپنی کتاب اچھے بات لکھی ہے کہ آپ دی وفات شریف جڑی ہے وہ 12 ربیع الاول نو ہی ہے. میں سوچیا سی اس سال کہ شاید ثانیہ پشاور جتنا ملک ظلم اور بربریت ہوئی، 150 کے قریب بچے ذبح ہوئے نے، شاید علماء کوئی رحم آ جائے اس سال چھٹی کر لیں. بس چلو بڑا ظلم ہویا ہے اور ملک دی حالات کچھ اس طرف جا رہا ہے. اس سال نہ ہی ہوئے کیڑا فرض ہے، لیکن انج لگتا سی جو میں نماز تو بھی زیادہ ضروری. میں گزارش کرنا آل الحدیث ہونے ناتے علی حدیث دے پیغام نو سنی اور نوٹ کیجئے کہ مذہبی انتشار نو روکن دا ایک بہترین موقع ہے کہ ہر قسم دے مذہبی جلوساں نو اپنی بادگاہ وچ بند کرتا جائے. کی خیال ہے تھوڑا؟ ساڑھا تے ہے ہی کوئی نہیں. کی خیال ہے؟ اسی تے ساڑھا تے کوئی اجتماع ہوندہ ہے سالانہ جے کرنا ہوئے تھے اللہ سنو حج تے اللہ لے جائے تھے. سینہ عمر فاروق اٹھے فرمایا ہو صدیق کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا نبی پاک کسے بندے دی بات فرما رہے ہیں. صدیق نے فرمایا عمر نہیں، جتے میں پہنچے ہاں تسی نہیں پہنچے، جتے میرا علم دی گہرائی پہنچی ہے. نبی تو علاوہ کون ہو سکتا ہے جنہوں اللہ زمین تے رہن دا اختیار دے وے یا اپنے کول آن دا اختیار دے وے؟ مصطفیٰ نے اپنی موت دا اعلان کر چھوڑے. سیدنا عمر بھی رو پے جدو جشن شروع ہوندے ڈسکی صحابہ رو رہے ہیں، عمر فاروق بھی رو رہے ہیں، صدیق بھی رو رہے ہیں. نبی علیہ السلام دے ہونٹ مبارک ہلے. میں اپنے کان مبارک قریب کیتے کی فرما رہے ہیں تے میں جڑی بات سنی ذرا سنو. کی فرمان الصلاۃ الصلاۃ. عائشہ میری امت نو فرما دینا نمازن ضائع نہ کرے، نمازن خیال کرے. سمجھ گئے صحابہ مصطفیٰ وفات پانگے تلوار نیام پانی. چلو خلافت معاملات حل کریے، خلافت معاملات حل ہوں گے، صدیق خلیفہ بن گئے. اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں مناظر اسلام، فخر سعادات، ترجمان مسلک اہل حدیث
حضرت مولانا سید سبتین شاہ نقوی حافظہ اللہ، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا سید سبتین شاہ نقوی صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، یقیناً اس عظیم شان کانفرنس کے اندر بہت سارے علماء کرام قائدین اعظام دے خطابات سماعت فرما رہے نے اور تہاڈا شکریہ بھی ادا ہو گیا ہے۔ ہن تہاڈی مہربانی ہے جی بیٹھے ہو تے وہ نام میزبانہ لو تو تسی فارغ ہو گئے ہو، کی خیال ہے؟ شکریہ تے آخر تے ہی ہوندا ہے نا، تہاڈا ادا ہو گیا ہے، یہ تہاڈی شفقت ہے، مہربانی ہے۔ اور میں بھی بڑا مشکل بیٹھا کیونکہ کرسی میری تو چھوٹی ہے، میں بڑا کم از کم ایک کرسی تو بندہ مولویوں واسطے منگا ہی لینا ہے۔ تسی بھی پچھا لگ تنگ نہیں ہو گے، تسی بھی میں بیٹھے ہو، توجہ میرے آ رہے۔ میں کوشش کرنا کہ چند گزارشات تواڈے سامنے عرض کرا۔ اس ماہ ربیع الاول کے اندر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات پاک یقیناً ہوئی ہے، اور بہت سارے مورخین دا اس بات تے اتفاق ہے، حتیٰ کہ برصغیر دے معروف ایک گزرے نے عالم
جنہیں کتاب لکھی ہے ملفوظات، حضرت عامر رضا خان صاحب، انہوں اپنی کتاب بات لکھی ہے کہ آپ دی وفات شریف جڑی ہے وہ 12 ربیع الاول نو ہوئی ہے۔ جس طرح آپ دی ولادت حق کی، اسی طرح آپ دی موت بھی حق۔ گل سمجھ آ رہی؟ لیٹنگ تو اگے میں نے کوئی پتہ نہیں بس تسی بیٹھے ہو یا نہیں، تسی بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کرو گا جڑے کوئی نہ ہو بیٹھے، یہ مطلب بہت سارے کوئی نہ ہو بیٹھے، توجہ میرے حال، ٹھیک ہے بیٹھے، یہ میں 10 منٹ بعد دکھا دیتا جائے۔ آپ دی ولادت بھی حق ہے اور آپ دی وفات بھی حق ہے۔ قرآن پاک آپ دی وفات دا ذکر اور خبر موجود ہے۔ قرآن پاک کئی مقامات سے اللہ نے آپ کی موت دی خبر اور ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک پڑھی اور پوری سنجیدگی نال میری گزارشات تے غور فرمائی۔ یقیناً ایک سوال عوام معروف اور مشہور ہے اور دنیا پوچھ رہی کہ ربیع الاول دے مہینے جو کچھ ہو رہا ہے کی وجہ ہے کہ اہل الحدیث یہ سارے کام نہیں کر دے۔ اس سارے سوال دا اور اعتراض دا جواب میری ساری گفتگو جو اول تاخر سنے گا اس میں مل جائے کہ اسی سارے جو کچھ ہو رہے ہیں اسی کیوں نہیں کر دے، اور تو سا کوئی انوکھا تیر مارے بھی کوئی نہیں سوائے گلیاں دی صفائی دے۔ کی خیال ہے کوئی نوا کام تے کوئی نہیں تو سا کوئی جڑا بات تو سا کوئی زیادہ کر لے، صرف لیٹنگ ہی کیتی ہے یا بینر گلیاں چلائے نے گلیاں صفائی لائی، اور گلیاں دی صفائی اللہ توڑے کو کروان دے، مزید توفیق عطا فرمائے۔ جڑا بھی قوم اپنے نبی دی بات نہ مننے اللہ اس نے گلیاں دی صفائی تے لاندہ ہے۔ پہلے عیسائی نہیں سی من دے عیسیٰ علیہ السلام دی بات، انہوں نے صفائی دی ڈیوٹی سی، ربیع الاول ہی توڑی لگ دی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ کی خیال کوئی ایسا انوکھا کام نہیں ہویا جڑ تسی پریشان ہو بہت کچھ نہ کر چھوڑے۔ جس گھر لیٹیں گے اندر جاؤ اندر گند ہی، باہر لیٹیں گے اندروں صفائی بھی کوئی نہیں ہوئی۔ یہ ہوندہ نا اندر بھی لیٹنگ ہوئے یا اندر کوئی خوشبو ہوئے، باہر لیٹنگ تے اندروں ان دا گند ہی، یعنی کوئی انوکھا کام کوئی نہیں ہویا جڑا اہل الحدیث جی جوان کو شاید پریشان ہو پتہ نہیں ہو کی کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ میں سوچیا سی اس سال کہ شاید ثانیہ پشاور جتنا ملک ظلم اور بربریت ہوئی 150 کے قریب بچے ذبح ہوئے ہیں، شاید علماء کوئی رحم آ جائے اس سال چھٹی کر لیں، بس چلو بڑا ظلم ہویا ہے اور ملک دی حالات کچھ اس طرف جا رہا ہے، اس سال نہ ہی ہوئے کیڑا فرض ہے، لیکن انہیں لگتا سی جو نماز تو بھی زیادہ ضروری۔ قوم نہیں رہی، قوم نے لیٹنگ کی دی ہے، کی میں جانا کہ اس قوم تے کوئی ظلم بھی ہویا یا زیادتی بھی ہوئی۔ یہ میں محسوس ہوندہ ہے جو شیر پنجاب صاحب فرمان صاحب بڑے فریش نے، انہوں نے کوئی پریشانی نہیں، 150 نہیں 600 بھی ذبح ہو جائے کوئی قوم نہیں، کیونکہ سال بڑا مشکل ہے بھوکیا گزارنا، پتہ ہے جی ربیع الاول کا سیزن لگ گیا، 11 مہینے کے تو کھاواں، بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ کما لیا جائے، لوگوں کو چندہ اکٹھا کر لیا جائے، بہترین موقع ہے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وگرنہ جس ملک دے حالات اور ملک کی دہشت گردی دی جو کیفیت
مذہبی جماعتن چاہیے سے کہ ہر قسم کے جلوساں نو اپنی عبادت گاہ بند کرتا جانا اور جو کچھ خوشی کا اظہار کرنا سی اندر ہی ہو سکتا ہے. بہترین جلوس نکل سکتا ہے مسجد کے اندر ہی، محراب تو لے کے ٹوٹیاں تک، ٹوٹیاں تو لے کے محراب تک، ان 5-7 چکر ہو جاندے تھے، کام پورا ہو جانا سی. اور افراتفری تو ہی ملک نے بچ جانا سی، فرقہ واریت تو ہی بچ جانا سی. آئیے غور فرمائیے، اصل دی اندر سیدنا حسین ابن علی کہو رضی اللہ تعالیٰ پریشان تو نہیں ہو رہے، ناراض نہیں نا ہو جاؤ گے، کی کر لو گے؟ اگے تسی ناراض رہے ہو 2 سال تو کی کر لے، کچھ بھی نہیں کیتا، پھر 3 سال میں آ گیا، مزید انشاءاللہ 2 سال بعد پھر میں 4 سال آ جانا ہے. توجہ ہے نا ماشاءاللہ، سمجھو غور نہ سنو. سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ولادت دیانے جو کچھ ہو رہے ہیں، دیکھئے محرم الحرام میں مذہبی جلوس نکل دے گا، شہادت حسین دے نام، تینوں گروہ بیٹھے ہو دنے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، ساری میٹ گنج پروگرام میں اجلاس ہے، سامنے وہ بیچارہ فرقہ بیٹھا ہوں. بمحرم دا مہینہ ساڑھا ہے اور حسین ابن علی شہید ہوئے نے تھے، اسانو انہال محبت، ساڑی محبت باہر آن رہی تے اسی اندر نہیں رہ سکتے، اسا بازارے چاہونا لہذا سنان دیو. تینوں گروہ آندے نے کہ یہ توڑے شہید ہوئے نے حسین ابن علی، لیکن یہ توڑا انداز جڑا شہادت منان دا ہے یہ قرآن بھی کوئی نہیں تے مصطفیٰ دی حدیث بھی کوئی نہیں. لیکن حکومت کہہ دیئے وہ تسی مہربانی کرو، تینوں گروہ اندر صبر کر کے بیٹھ جاؤ، انہاں دے 10 دیاڑے نے پھر انہاں انجی مر جانا ہے، پورا سال انہاں کسی نے کوئی ٹینشن نہیں دے ونی، ادا دن انہاں کرن دیو، چلو صبر ہو جاندے اسی بیٹھ جاندے. پھر اگو جنو مہینہ گزر دے پھر اجلاس بلا لیندن کی ہوئے، ہن ایدی محبت باہر آن رہی، یہ انہاں دے با میں بھی جلوس کرنا ہے. اگے ایک ہوندہ سی، ہن تے ماشاءاللہ پہلی تو لے کے 12 تک 8-10 جلوس ہو گئے، استقبال ربیع الاول، پھر میلاد ریلی، پھر اجتماع ناب آگے، آخری جلوس ہوئے گا. یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہے. میں گزارش کرنا آل الحدیث ہوندے ناتے آلی حدیث دے پیغام نو سنی اور نوٹ کیجئے کہ آ مذہبی انتشار نو روکن دا یہ بہترین موقع ہے کہ ہر قسم دے مذہبی جلوسانو اپنی بادگاہ وچ بند کرتا جائے. کی خیال ہے تھوڑا؟ ساڑھا تے ہے ہی کوئی نہیں. کی خیال ہے؟ اسی تے ساڑھا تے کوئی اجتماع ہوندہ ہے سالانہ جے کرنا ہوئے تے اللہ سنو حج تے اللہ لے جائے تھے، سانو تے ریلیاں ضرورت ہی نہیں پہندی، نہ ساڑھے مسلک اور منج تا حصہ ہے. آئیے غور فرمائیے، وقت آنا ہے انشاءاللہ، آج نہ صحیح تو کل صحیح، اس سال نہ صحیح تو اگلے سال، اس سال نہیں صحیح تو اس تو اگلے سال وقت آئے گا انشاءاللہ. ہر قسم دے مذہبی اجتماع جناب ریلیاں اور جلوس انشاءاللہ بند ہوں گے، اور قرآن و سنت سنجیدگی دے نال اس قوم کو بٹھا کے سنایا جائے گا. وہ مساجد موجود نے، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اپنی قوم کو سمجھاؤ قرآن کی کہہ رہی ہے، حدیث کی کہہ رہی ہے. پھر اس رات اور اس دن سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پاک ہوئی. امت دے بہت سارے مورخین دے اس بات اتفاق ہے، اور قرآن پاک نے آپ دی موت کا ذکر فرمایا ہے. ارشاد فرمایا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي. فرما میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اعلان فرما دیجئے، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و ماہیائی اور میری، اچھا کتوں ترجمہ پڑھے آج، و ماہیائی اور میری زندگی، و ماہیائی اور میری زندگی، و مماتی اور میری، و ماہیائی و مماتی میری زندگی اور میری موت. یہ ترجمہ آل الحدیث دا ہے. اور میں ترجمہ توڑے سامنے کنز ایمان دا کرن لگا ہوا ہے جو حضرت عامر خان صاحب نے ترجمہ کیتا ہے قرآن پاک دا. عشق اندر ڈوب گئے،
انہوں دا ترجمہ انہوں دا کی ذرا ویکھنا با ادب کدھر ہے. اہل حدیث دے مترجمین نے ترجمہ کیا کیتا ہے؟ فرمائی میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و ماہیا اور میری زندگی و مماتی اور میری موت. ان صاحب کنز الایمان دا ترجمہ پڑھی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی. فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی و محیایا اور میرا جینا و مماتی اور میرا مرنا. میرا جینا اور میرا. اور تسی بیٹھے ہو ڈسکی والے پڑھے لکھے لوگوں میرا مرنا وچ ادب ہے یا میری موت وچ ادب ہے؟ دوستو مرنا میرا مرنا اور میرا مرنا اور میری موت. آل الحدیث نے ادب اندر ترجمہ کیتا ہے تکریم و تعظیم رسول اندر ترجمہ کیتا ہے وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِي میری زندگی اور میری موت. تے حضرت آمنہ خان صاحب نے ترجمہ کیوں کیتا ہے. ایک اور قرآن دی آیت سنیے سورہ آل عمران دی اندر سیدنا عزیر علیہ السلام جا رہے ہیں او مر او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. سیدنا عزیر علیہ السلام بستی دے کولوں گزرے تے بستی جناب گری پئی ہے چھتاں دے بل گری ہوئی ہے اجڑی ہوئی بستی دے کولوں گزرے. عزیر علیہ السلام فرمان لگے اللہ اس کو کیویں زندہ کرے گا؟ جدوں کیویں زندہ کرے گا فرمایا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. آل حدیث دا ترجمہ کی ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ اللہ نے انہیں موت دی 100 سال. اور صاحب کنز الایمان دا ترجمہ کی ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ اللہ نے اس کو مردہ رکھا 100 سال. مردہ رکھا 100 سال. کس نے مردہ کیا ہے؟ بولو عزیر علیہ السلام. اللہ نے لکھوایا ہے لفظ کیوں؟ آندے سن نبی نو موت آندی ہے لیکن آن بھر آندی ہے تے ٹر جاندی ہے. مردہ رکھا 100 موت آندی ہے تے قدم چوم کے ٹر جاندی ہے آندی ہے تے پھر چلی جاندی ہے. مردہ رکھا کتنے 100 سال 100 سال اللہ نے مردہ رکھا ہے. ترجمہ صاحب کنز الایمان نے آل حدیث کا ترجمہ کی اللہ نے 100 سال واسطے موت دیتی عزیر علیہ السلام نے. عزیر علیہ السلام دی موت دا ذکر قرآن اندر یہ یعقوب علیہ السلام دا ذکر آیا ہے. فرما ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یعقوب علیہ السلام تے موت دا پیغام آیا ہے. یعقوب علیہ السلام واسطے بھی لفظ موت قرآن دے اندر. عزیر علیہ السلام بھی لفظ انہاں واسطے بھی لفظ قرآن دے اندر موت دا لفظ انہاں واسطے بھی آیا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام واسطے قرآن پاک دے اندر یہی لفظ آیا توفیت لفظ آیا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام واسطے بھی لفظ جناب وفات دا موت دا لفظ قرآن اندر آیا ہے. سیدنا عیسیٰ بن مریم جڑے حج آسمان تے زندہ نے انہاں بھی اپنی موت دا ذکر فرمایا. جس دن میرے موت آئے گی حج موت نہیں آئی موت دا ذکر قرآن اندر موجود ہے. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بھی اللہ نے موت دا ذکر قرآن اندر فرمایا ہے. فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ادھر خاص میرے مصطفیٰ دی موت دا تذکرہ ہے. قرآن نے ایک اور مقام پڑھی ہے فرمایا کل من علیہ فان جو بھی اس زمین دے ہوتے اس دیواتے فنا موت دا پیغام ہے. اس دے اندر بھی میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل و داخل نے. یہ شامل داخل نہ ہوں دے قرآن استثناء فرمانا کل من علیہ فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. نہیں موت آئے گی تے رب واسطے موت نہیں. مصطفیٰ جو زمین تے آیا اس تے موت آئے گی. قرآن دی اور آیت سنیے فرما کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جان نے موت چکھنی اور ذائقہ موت دا آنا ہی آنا ہے.
اے دے اندر بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شامل و داخل نے۔ قرآن دی ایک اور آیت غور کیجئے، فرما وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے میرے محبوب جی تواڈے تو پہلے کئی بشر آئے رسول تے دنیا تو جا چکے نے، جے تواڈے تے موت آئے گی تے کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ قرآن دی ایک اور نصیحتی تے غور کیجئے، فرما إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ إِنَّكَ مَيِّتٌ۔ دس کے رہنے والے پیغام دینا چاہنا إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اور ایک سوال دا جناب اعتراض دا حل پیش کرنا چاہنا، جڑے لوگ آدھن اہل حدیث جیڑنا ہے اور جشن کیوں نہیں مناندہ، لیٹیں کیوں نہیں کردا، ہاہو کیوں نہیں کرنا، اے بھنگڑا کیوں نہیں پاندہ، جالی داڑیت جالی عربی لباس کیوں نہیں پاندہ؟ سنیے اہل حدیث تے سوال کرنے والوں، سوال تو اڈے جواب تے غور کیجئے۔ تو سا غصی اندر جذبات اندر جا جویں سوال کیتا ہے، اہل حدیث دی پوری متانہ سنجیدگی دے نال جواب سنیے۔ نبی علیہ السلام دی موت دا ذکر قرآن وچ اللہ بیان فرماندا ہے، انک میت و انہم میتون۔ محبوبہ تہاڈے تے بھی موت آئے گی، انہاں تے بھی موت آئیں گی۔ قرآن دی ایک اور آیت تے غور کیجئے، فرما وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اس آیت اندر بھی پیغمبر دے واسطے خاص ذکر آیا فَإِن مَاتَ۔ اے میرے محبوب جے تو ہاڈے تے اگر موت آ جائے، یعنی مصطفیٰ تے موت دا پیغام آ سکتا ہے، یہ سمجھ نہیں آئی تو آؤ میں حدیث وال آنا چاہنا ہے۔ ایک حدیث سنیے جو صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک عورت آ کے عرض کر دیئے، محبوب جی میں غریب خاتون ہاں، میرے کول کوئی چیز نہیں کھان واسطے، بیت المال چو میرے وقت جو میرے نال تعاون فرما دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت بیت المال اندر کوئی چیز نہیں، تو واپس چلی جا، پھر کسے وقت آنا میں تنو عطا دے دیاں گا بیت المال چو، جدو بیت المال کوئی چیز آئے گی میں دے دیاں گا۔ عورتاں دیئے محبوب جی صحابیہ کی آن دیئے، دس کے در رہنے والوں بریلوی دیوبندی اہل حدیث دوستو میرا پیغام سنو، اللہ دا واسطہ اہل حدیث دی دعوت تے غور کرو، اہل حدیث دے پیغام تے غور کرو، سارے سوالات دے جوابات ایک جناب اسی گفتگو اندر تن مل جان گے کہ اہل حدیث جیڑا ہے وہ لائٹنگ تے روشنیاں تے بھنگڑا تے اجتماع تے ریلیاں جناب کیوں نہیں کرنا؟ آئیے سنیے خوشی تے عید دا اظہار جناب، خوشی تے عید کیوں نہیں مناندہ، اس دن نو عید دا دن کیوں نہیں کہنا؟ سنیے پیغام سنیے، ایک دعوت فکر تے غور کیجئے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نو عورت نو صحابیہ نو تو چلی جا، پھر کسے وقت آنا بیت المال دے اندر کوئی چیز آئے گی تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیاں گا۔ عورتاں دیئے صحابیاں دی محبوب جی جے میں واپس چلی جاواں کچھ دن بعد آواں تسی فوت ہو گئے ہو تے تسی دنیا چ نہ ہوو تے میرے نال کون تعاون کرے گا؟ اس حدیث تو بھی ثابت ہوندا ہے جے مصطفیٰ تے موت دا پیغام نہ آنا ہوندا تے نبی علیہ السلام فرماندے اس عورت نو سمجھا دو میرے صحابہ کہ میرے تے موت نہیں آئے گی، جے آئے گی تے صرف وصال ہوئے گا، انتقال ہوئے گا، پردہ فرماواں گا، ویندا رہواں گا، تانوں تسی نہیں ویکھ سکو گے۔ اے آ جائے میں ویندا رہواں گا، ہر جگہ تو میں ویندا وا سندا وا جاننا وا، میں اس دی مراد پوری کر دیاں گا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو چلی جا، جے پھر آویں تے میں محمد دنیا چ نہ ہویا تے میرا ابو بکر صدیق ہوئے گا، او تے نال تعاون کر دے گا۔ اس حدیث تو بھی واضح ہوندا ہے مصطفیٰ تے موت دا پیغام آنا حق ہے۔ قرآن بھی آندے انبیاء تے موت آئی ہے، قرآن بھی آندے انبیاء کرام تے موت دا پیغام آئے ہے۔ سارے مترجمین نے جناب یہی ترجمہ کیتا ہے، انبیاء تے موت آئی ہے، انبیاء کرام تے موت آئی ہے، موت دا نہ حق۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایام جڑے لائٹنگ اندر تہاڈے گزر رہنے یا بازاراں اندر سجانے گزر رہنے، اے ایام مدینہ پاک دی اندر بڑے عجیب جے منظر حدیث دے صحیح البخاری اندر دیگر کتب حدیث دی اندر موجود ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نبی علیہ السلام 29 سفر نو سفر دے آخری دن نو نبی علیہ السلام ایک جنازہ پڑھانے واسطے تشریف لیں گے، جنازہ پڑھا کر کے واپس
عام دے سر مبارک تے پٹی بنی ہوئی ہے. میں عرض کیتا معموم جی سر تے پٹی کیوں ہے؟ فرمایا عائشہ مینوں سر نو درد ہو گیا ہے, تکلیف دی بڑی شدت ہے. عائشہ مینوں درد دی انتہا ہو گئی ہے. تے اما جی ایسا فرما دیا معموم جی مینوں بھی سر نو درد ہو رہا ہے. فرمایا عائشہ صدیقہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں, جے تواڈے سر نو درد ہو رہا ہے تے کی ہوئے گا؟ زیادہ تو زیادہ عائشہ تو فوت ہی ہو جائیں گی. جے تو فوت ہو جائیں گی عائشہ میری زندگی اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنو آپ غسل دیواں گا, غسل دیوان تو بعد میں آپ کفن پہناواں گا, کفن پہناون تو بعد تیرا آپ جنازہ پڑھاواں گا, جنازہ پڑھان تو بعد تنو قبر چ آپ اتر کے دفن کراں گا. اما جی ایسا فرما دیا پیار جا کے محبوب جی پھر اگلی بات کی ہوئے گی واپس آ کے نواں نکاح کر لو گے, نئی شادی کر لو گے, بیوی گھر لے آؤں گے. محبوبہ میں تے اس وجہ تو پریشان ہاں, جے میں دنیا تو چلی گئی تسی غسل بھی دیو گے کفن بھی دیو گے, لے جناب میرا جنازہ پڑھا کے دفن بھی فرما دو گے, لیکن تساں اپنا گھر آباد کر لو گے نئی بیوی دے نال. تے محبوب مجھے جے تسی ٹر گئے دنیا تو تے میں عائشہ کی کران گی؟ میں عائشہ دی حالت کی ہوئے گی کہ تے اللہ نہ کرے من فراق دی جدائی برداشت نہ کرنی پہ. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیاں لیکن نبی علیہ السلام دا اس درد جڑا بڑھدا گیا ہے. اگلے دن بخار آپ نو ہو گیا ہے اور پیغمبر دا بخار دو مرداں دے برابر ہوں ہے. نبی علیہ السلام نو بخار چڑھ گیا ہے, بخار دو مرداں دے برابر بڑھدا بڑھنا. اسی حالت دے اندر نبی علیہ السلام پٹی سر مبارک تے بنی ہوئی ہے, مسجد نبی تشریف لے آندے نے, جماعت کرواندے نے, نماز پڑھاندے نے. ایک دن نماز پڑھاندے تو بعد فارغ ہوئے آپ اٹھے ممبر تے بیٹھ گئے, میں پٹی سر مبارک تے بنی ہوئی ہے. یہ ربیع الاول دے ایام نے مدینہ رسول دے اندر جدوں ڈسکے دے بازار سجنا شروع ہوندے نے, یہ حالات نے مدینہ پاک دے, یہ منظر مدینہ پاک دا, یہ صحابہ کرام دے زمانے اندر, خیر القرون دے زمانے اندر, خیر الناس دے زمانے اندر, صدیق عمر عثمان علی دے دور اندر مدینے دی حالت کیفیت ربیع الاول دے ایام اندر کی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ نماز پڑھ لیجئے. جی یا رسول اللہ ذرا اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے لے آجے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند گفتگو باتیں کرنا چاہنا. جی محبوب جی ارشاد فرماؤ. فرمایا میرے صحابہ اللہ نے اپنے پیارے بندیاں چو ایک بند نے اختیار دے چھوڑے آئے, وہ زمین تے روے او دی مرنی اور رب کل چلا جائے او دی مرنی. اس بندے نے رب دی دعوت نو قبول فرما لیا ہے, اس بندے نے رب کو جان دا فیصلہ کر لیا ہے. سارے صحابہ دا اجتماع اپنی بات نبی پاک دی سن کے غور کر رہے ہیں, پتہ نہیں کس بندے دی بات کر رہے ہیں. صدیق ایک نکرے بیٹھے رو پہ, سینہ عمر فاروق اٹھے فرمایا او صدیق کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا نبی پاک کسے بندے دی بات فرما رہے ہیں. صدیق نے فرمایا عمر نہیں جتے میں پہنچے ہاں تسی نہیں پہنچے, جتے میرا علم دی گہرائی پہنچی ہے. نبی تو علاوہ کون ہو سکتا ہے جنہوں اللہ زمین تے رہن دا اختیار دے وے یا اپنے کول آن دا اختیار دے وے. مصطفیٰ نے اپنی موت دا اعلان کر چھوڑے ہے. سیدنا عمر بھی رو پہ, جدوں جشن شروع ہوندے ڈسکی اندر صحابہ رو رہے ہیں, عمر فاروق بھی رو رہے ہیں, صدیق بھی رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے سارے دے سانات دے بدلے میں دے چکا سوائے صدیق دے. صدیق دا دروازہ مسجد نبوی جڑا کھلنا کھلدا کھلیا رہے, انہوں بند نہ کریا جے باقی سارے صحابہ دے دروازے جڑے مسجد نبوی ول کھل دے بند کر دو. پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ سنو, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ تے انہاں نبیاں دی قبراں تے سجدے کیتے, میری قبر تے سجدے نہ کرے آجے. لا تجعلوا قبری عیدا, میری قبر نو عید گاہ نہ بنایا جے, میلا گاہ نہ بنایا جے. میں دوسرو لا تجعلوا قبری عیدا, بس دسکے دا کیڑا چوک جتے مصطفیٰ دی قبر دا جناب مجسمہ نہیں بنیا, آپ دی قبر پاک دا جناب شبی نہیں بنی, آپ دی قبر پاک دا ماڈل نہیں بنیا, آپ دا روضہ رسول نہیں بنایا گیا. لا تجعلوا قبری عیدا. مصطفیٰ فرما گئے اگر حدیث نہ ہو تو میں ذمہ دار, متن نہ ہو تو میں ذمہ دار, سندن کمزور ہو تو میں ذمہ دار, اگر حدیث بھی ہے صحیح بھی ہے. لا تجعلوا قبری عیدا کا معنی کیا ہے؟ کیوں بنائی گئی قبر مصطفیٰ کا ماڈل؟ ہر چوک
چوکو چوراہے پر کیوں بنایا گیا؟ تمہاری اہل حدیث کے جوانوں، تمہاری زبانیں بند ہو چکی ہے، زبانوں کھولو، بولو کر کہو کہ یہ پیغمبر کی توہین و تنقیص ہے۔ پیغمبر کے روضے اطہر کے مجسمے کیوں بنائے گئے؟ آپ کے روضے کے ماڈل چوکو چوراہوں پر کیوں بنا کے لٹکائے گئے؟ آج بنے کل دیکھے جائیں گے، کل شام کو پرسوں کو یہ سارے ماڈل روضے رسول کے لوگ بچے کھیلیں گے، جناب یہ زمین پر گریں گے، ان کی توہین و توہین ہوگی۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اہل حدیث کی انگ انگ میں محمد مصطفیٰ قدم کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا ہے۔ ہم سارے کائنات کے تانے سہ سکتے ہیں، اپنے محبوب کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، حدیث یوتھ زندہ باد، سید سلطان حیدر نقوی صاحب زندہ باد۔ اچھا فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر میلہ گانی بنانا ہے۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر دی حفاظت فرمانا ہے۔ دعا کردے کردے رسول اللہ گھرے تشریف لے آئے، پھر کچھ دن جاتے رہ نماز پڑھان لی، لیکن ایک دن نبی علیہ السلام دی حالت کیفیت اتنی تکلیف بڑھ گئی ہے کہ نبی علیہ السلام فرما دینا ہے عائشہ جماعت ہو گئی ہے۔ فرمایا معموم جی جماعت حجے نہیں ہوئی، صحابہ انتظار فرما رہے ہیں، مجال کس دی کہ کوئی جماعت کرائے؟ فرمایا عائشہ جماعت نہیں ہوئی، نہیں معموم جی میرے ہوتے پانی سٹو، پانی سٹیا گیا ہے، وضو کروایا گیا ہے۔ فرمایا اٹھنا چاہیا نہ اٹھ پائے، فرمایا عائشہ لگتا ہے میرے کو نہیں جایا جا سکے گا۔ پھر نبی علیہ السلام لیٹ گانا ہے، تھوڑی دیر بعد افاقہ ہویا ہے، میرے ہوتے پانی سٹو نہ وضو کرواؤ، اٹھنا چاہیا نہ اٹھ پائے، پھر لیٹ گیا چرپائی تے، کچھ دیر بعد افاقہ ہویا ہے۔ فرمایا میں اٹھاؤ، میں مسجد نبی والے کے چلو، فرمایا پھر اٹھنا چاہ نہ اٹھ پائے۔ فرمایا شاہ جی یا رسول اللہ لگتا ہے میرے کو آج نہیں جایا جا سکے گا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق نو پیغام بھیجو کہ وہ جماعت کرا دیں۔ اما جی ایسا فرما دین معموم جی صدیق توڑے مسلح تے نہیں کھڑے ہو سکن گے، وہ بڑے نرد دل نے کسی اور نو کہہ چھڑو۔ فرمایا نہ تقرار کرو، عائشہ صدیق نو کہو جناب نماز پڑھا دیں۔ صدیق نو مصطفیٰ تا حکم آیا ہے، آپ مسلح تشریف لے آئے، جماعت شروع کروائی ہے تے نبی علیہ السلام نے اللہ نے آرام دے چھوڑے ہے۔ آپ نے اکھا کھولی نے سامنے، آپ دے چچا باس تے چچا داد بھائی سیدنا علی تشریف فرمانے۔ فرما علی عباس جی محبوب جی نماز نہیں شامل ہوئے، فرما محبوب جی توڑی دمار دار لی اندر حاضر ہوئے سان تے پتہ چلے صدیق جماعت کروا رہے ہیں، چلے جائیے۔ فرمایا نہیں آئے عباس علی من سہارا دیو منوی لے کے چلو۔ عباس علی سہارا دے رہے ہیں، سنو ڈسکا دے رہنے والوں مصطفیٰ مسجد والا تشریف لے آ رہے ہیں، ایک ہاتھ عباس دے کندیاں تے دو جات علی دے باغ دے کندیاں تے لکیر بن دی جا رہی ہے، چل نہیں سکتے۔ مصطفیٰ ربیع الاول دینا دینا اندر نہیں چل سکتے تھے، مصطفیٰ اپنے پاؤں کی سپت اتنی نہ رہی، بیمار تھے تے میں کیویں لائٹنگ کراں، کیویں روشنیاں کراں، کیویں چراغاں کراں، کیویں بھنگڑا پاواں، کیویں سارے انداز جشن مناواں جو صحابہ کرام دے زمانی اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پاک اندر اے ان ایام دی اندر اے کفیت مدینہ رسول اندر آپ تشریف لے آئے مسجد نبوی اندر۔ سیدنا عباس علی نے فرمایا ہے، فرمایا عباس علی جی محبوب جی جماعت شامل ہو جاؤ، نبی پاک اگے ہونا چاہیے۔ آپ صحابہ نے کھنگورے مار صدیق نو پتہ چلے مصطفیٰ تشریف لے آئے، فرمایا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھے ہٹنا چاہے، فرمایا ابو بکر پچھے نہ ہٹو، اپنی جگہ تے کھڑے آ رہو۔ مصطفیٰ آگے بڑھے، صدیق دے نال بیٹھ گئے، صدیق صحابہ دے امام بن گئے، مصطفیٰ صدیق دے امام بن گئے۔ آپ نماز پڑھائیے، نماز پڑھا کے گھر تشریف لے آئے، پھر مسجد نبی اندر نہیں جا سکے۔ آپ دی زندگی پاک اندر 17 نمازاں صدیق نے پڑھائیاں نے، یعنی 3 دن نبی علیہ السلام
والسلام مسجد نبی دے جماعت کران لئی نہیں جا سکے جدوں آخری رات آئی ہے جڑی رات گزر رہی ہے اے رات 11-12 ربیع الاول درمیانی رات نبی علیہ السلام دی تکلیف بڑھ گئی ہے تکلیف اس قدر بڑی ہے کہ نبی علیہ السلام نماز فجر دے وقت آپ نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ جماعت ہو گئی ہے صحابہ کرام نماز پڑھ لی ہے فرما نہیں محبوب جی صدیق جماعت کروا رہے ہیں فرما ذرا میری چرپائی کھچو تے کھڑکی دے آگے کرو کھڑکی دا دروازہ کھولو میں اپنی اکھان دے نال صحابہ کرام نو ویکھنا چاہنا ہوں نبی علیہ السلام دی چرپائی کھڑکی دے سامنے کیتی گئی ہے آپ نے 12 ربیع الاول یعنی سوار والے دن صبح سویرے نماز دے وقت آپ نے کھڑکی کھلوائی ہے مسجد نبی وال جھانکی ہے آپ اتنا جھانک کر کے تے آپ نے تبسم فرمایا ہے صحابہ نو صدیق دی امامت ویکھ کے مصطفیٰ نے تبسم فرمایا ہے ثم تبسم ویضحک مصطفیٰ مسکراندے ہنس پڑے اتنے ہنسے کہ دندان مبارک زہر ہوئے مسجد نبی روشن ہو گئی قریب سی صحابہ کرام نماز توڑ کے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھن لگ پیندے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ نماز جاری رکھو نماز نہ توڑے آجے آپ نے کھڑکی نو بند کر چھوڑے ہے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ میں تے بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہنا ہوا میرے مصطفیٰ اگلی جڑی فجر دی نماز آ رہی ہے نماز رسول اللہ نے بیٹھ کر کے اپنے حجرہ پانگے پڑھی نماز پڑھن تو بعد فرمایا عائشہ جی محبوب جی فاطمہ تزرا میری بیٹی نوول پیغام بھیجو حسنین نو ہی لے کر کے آوے میں ویکھنا چاہنا بیٹی ملنا چاہنا اماں جی فاطمہ وال پیغام یہ ہے حسنین کریمین نال لے کے آ گئی نے حسن و حسین نبی پاک دے پائے چرپائی دے پائے نال بہ گئے نے ایک دائیں طرف دوسرے بائیں طرف سامنے سیدہ فاطمہ کھڑی نے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اشارہ کیتا اماں جی فاطمہ تزرانی ہوئی نے آپ دے ہونٹ مبارک ہلے اماں جی فرما دیا نے اتنی کمزوری ہو گئی سی کہ آواز اونچی آواز بول نہیں سی سکتے میں قریب ہوئی آپ دے ہونٹاں دے کان مبارک لکھے فرمایا بیٹا فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت آنگی ہے ماں فاطمہ رو پیا نے فرمایا بیٹا نہ رو ان قریب تیری میری ملاقات جنت دے اندر ہو جائیں گی فاطمہ تزرا نو ویندے رہے رسول اللہ فرمایا جاؤ فاطمہ تزرا حسنین نو لے کے گھر چلیاں جاؤ صحابہ کرام نے تمارداری لئی اندر آنا ہوئے گا بچوں دروازہ کھٹ گیا ہے اماں جی فاطمہ تزرا تشریف لے گئی حسنین کریمین نال لے کے صدیق نے اجازت طلب فرمائی ابو بکر صدیق آئے فرمایا محبوب جی کئی دن ہو گئے میں اپنے گھر نہیں جا سکیا تو ہڑی تماردار لی مسجد نبی جو رکی آ رہی کہ اللہ کرے خیر و عافیت فرمائے تو ہڑی طبیعت کچھ سملیتے میں گھر جاواں جے اجازت دے آج تو ہڑی طبیعت کچھ بہتر نظر آن دی ہے اس وقت کچھ طبیعت دی اندر جناب سکون محسوس ہویا ہے چہرے تے ہوتے رونق اور پڑی ہے کیونکہ مصطفیٰ دے چہرہ پر رونق رہندے پر رحمت رہندے اور چمک دمک بڑی ہے فرمایا محبوب جی اجازت دے میں اپنے گھر ہوئی آواں فرما صدیق جاؤ تے جلدی واپس آ جانا سواری پہ چڑھے صدیق اپنے گھر جان واسطے بچوں سینہ عباس تے علی اندر داخل ہوئے نبی پاک دی طبیعت نو ویکھی ہے تے جناب بہت تو پہلے کچھ دکھ چھڑ جایا کردے نے تکلیفاں جناب ایک وقت چھڑ جایا کردیاں نے عباس علی نبی پاک دا چہرہ پاک ویکھ کے باہر تشریف لے آئے صحابہ کرام اکٹھے ہو کے علی پاک دے کول اے علی سناؤ نبی پاک دی طبیعت کیسی ہے اے 12 ربیع الاول مدینے دا 12 ربیع الاول ہے ہمیں کہتے ہو مسجدہ کیوں نہیں جناب لیٹنگ کیوں نہیں کرنے جاؤ آج مسجد نبی اندر کوئی لیٹنگ نہیں اہل حدیث بھی نہیں کرنا جاؤ سویرے جلوس کیوں نہیں کرتے مدینہ تو رسول پھر کے ویکھو پورے مدینے اندر کوئی جلوس نظر نہیں آئے گا میں کیوں کم کراں جو مصطفیٰ دے روزے تے کام نہیں میں وہ کم کیوں کراں جو مدینے اندر بھی نہیں میں وہ کم کیوں کراں جو مسجد نبی اندر نہیں میں وہ کم کیوں کراں جو صدیق عمر عثمان و علی صحابہ کرام نے حسنین کریمین نے نہیں کیتے سنو جے اے منظر بخاری اندر نہ ہوئے کدے ممبر مصطفیٰ تے نہیں چڑھاں گا جے اے صحابہ دے دکھ تے تکلیفہ تے غم تے پریشانیاں تے آنسو اگر بخاری و مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ اندر نہ ہون تے میں ذمہ دار جے بخاری و مسلم دے اندر اے سارے دکھا تے غمہ دا ذکر موجود ہوئے تے دن بھی سوار دا ہوئے اور بقول تیرے ربیع الاول دی 12 ہوئے پھر میں کیویں سارے کم کر سکتا ہوں فرمایا عباس و علی دے کول صحابہ اکٹھے ہوئے سناؤ نبی علیہ السلام دی کفیت کی ہے علی فرماتے میرے ندی تے طبیعت بہتر نظر آ رہی ہے ابا
عباس فرمان لگے نہیں اے علی نہیں، میں بنو ہاشم دے بندے دنیا تو جاندے ویکھن نبی پاک دے موت دے اثرات آ چکے نے، آج نہیں یا کل دنیا تو جد تشریف لے جان گے، جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے۔ اما جی ایسا فرما دیا نے جدو سیدنا عباس و علی باہر نکلے تے نبی پاک دی طبیعت اچانک خراب ہوئی ہے، میں جلدی نہ اٹھی تے نبی پاک دے پیچھے بیٹھ گئی، آپ دا سر مبارک اپنے سینہ لگا لیا ہے، نبی علیہ السلام دا سر پاک میرے سینہ لگی ہوئی ہے، اے بار ربیع الاول دی کفیت مدینے اندر، اے حالت مصطفیٰ دی مدینہ پاک اندر، اما جی ایسا فرما دیا نے میرے سینہ سر پاک لگی ہوئی ہے، اور اسی حالت دی اندر نبی علیہ السلام دے ہونٹ مبارک ہلے، میں اپنے کان مبارک قریب کیتے کی فرما رہا ہے تے میں جڑی بات سنی ذرا سنو کی فرمان الصلاۃ الصلاۃ، عائشہ میری امت نو فرما دینا نمازن ضائع نہ کرے، نمازاں دا خیال کرے، نمازاں دا اہتمام کرے، نمازاں نو پڑھیا کر، نہیں فرمایا جشن کیتا کرے یا میلاد منایا کرے، الصلاۃ الصلاۃ نمازاں دا خیال رکھے، وما ملکت ایمانکم غلامت زیادتی نہ کرے، متحدہ تے زیادتی نہ کرے، نوکرہ تے زیادتی نہ کرے، اپنے سیلمینہ تے زیادتی نہ کرے، اپنے غلامہ تے متحدہ تے زیادتی نہ کرے۔ اے تلقین فرما رہے ہیں، فرما رہے اللہم الرفیق العالی، میں رفاقت اعلیٰ اندر جانا چاہنا، دنیا میرا رفیق صدیق عمر عثمان علی، اور میں رفاقت اعلیٰ یعنی اللہ دی رفاقت جانا چاہنا، میں اللہ دی رفاقت رو پسند کر لیا ہے، لا الہ الا اللہ، اے موت دی سکرات لا الہ الا اللہ۔ اما جی ایسا فرما دیا لا الہ الا اللہ پڑھیا تے ہاتھ نیچے نو گریا ران پاک تے، میں سمجھ گئی لگ دے مصطفیٰ وفات پا گئے نے، میں جلدی نہ پچھوں اٹھی تے جسم پاک نو چرپائی تے لٹایا ویندی روح پرواز کر گئی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتے میں یمن دی سوید چادر منگا کے رکھی ہوئی سی، سادہ چادر مصطفیٰ دی میت پاک دے ہوتے بچھا دیتی ہے، بچھا کر کے جلدی نال میں دروازے تے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جڑا حجرے دا دروازہ مسجد نبی ویل کھول لے، صحابہ دوڑے آئے دروازے تے، اما جی خیر تو ہے، نبی پاک دی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا نبی پاک دے پروانو توڑے پیر و مرشد تے وفات پا گئے نے، جس ویلے تیرا جلوس شروع ہوندے این اسی ویلے سورج چڑھن تو بعد روشنی ہون تو بعد چاہتے جناب جڑا ناشتے دا وقت ہوندے اس ویلے ہی مصطفیٰ دنیا تو گئے نے، تن کیسی شیطان نے پٹی پڑھائی ہے، صحابہ رو رہے نے، شیطان گلیے نس رہا بھاگ رہا دوڑ رہا ہے، انہوں جشن پہ مناندہ خوشی پہ مناندہ کہ مصطفیٰ فوت ہو گئے دنیا تشریف لے گئے نے، صحابہ کرام دی کفیت کی ہے بس سنن دی دیر ہے، اما جی عائشہ دے الفاظ سنے توڑے محبوب فوت ہوں گے، مدینہ قرآن مچ گئے، ایک صحابی ایک دیوار نل دوسرے دیوار نل، کوئی ادھر لگیا کوئی ادھر لگیا رو رہا نے، سورج چڑھی ہویا ہے مدینہ پاک اندر، لیکن اللہ دی رحمت اللہ دی قدرت ویکھو کی ہویا ہے، جنہا سننے بن ماجہ اندر حدیث دلال نبوت امام بیکی لائے کہ پورے مدینہ اندھیرا چھا گیا رب والوں، ایک صحابی آندہ ہے من دوجہ صحابی دا ہاتھ بھی نظر نہیں آندہ، اتنا اندھیرا چھا گیا مدینہ اندر، رب دسنا چاہندہ ہے جس دن نبی دنیا تو جائے لیٹنگ نہیں کریں دی، چرغان نہیں کریں دا، مدینہ اندھیرا چھائے، سورج چڑھے ہے مدینہ اندھیرا چھا گیا ہے، نبی علیہ السلام وفات دے موقع تے سورج بھی میں سمجھو بے نور ہوں گیا ہے، اسمان تو اندھیرا چھان گیا ہے، مدینہ ایک دوجہ دا ہاتھ نظر نہیں آما، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے جوان اور جناب دلیر انسان کھڑے ہو گئے، تلوار نیام چو بار نکال لی، واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ دی قسم رسول اللہ فوت کوئی نہیں ہوئے، جڑا کوئے کہ گردن اڑا دیا گا، رسول اللہ میں کہنے جو موسیٰ کلیم اللہ کوئی تور تے گئے سن کلام ہون رب نال، پیغمبر بھی گئے ہون گے ضرور واپس تشریف لے آنگے، نہیں فوت ہوئے رسول اللہ نہیں فوت ہوئے، جڑا کہے گا میں گردن اڑا دیا گا، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھروں واپس پلٹے راستے اطلاع ملی، صدیق کدے مصطفیٰ تو جدا نہیں سوئے، توڑے پیر و مرشد وفات پانگے، صدیق تلتے زینہ لائے، سواری تو اترے سیدھا حجرہ مصطفیٰ اندر، نبی علیہ السلام دے چہرے پاک تو چادر ہٹائیں، سید
تواڈے لئی آ گئی ہے ایویں پیار کرتے کرتے صدیق باہر نکلے ایک آنکھ جناب نگاہ چہرہ موڑ دے مصطفیٰ دے چہرے ول پھر جناب مسجد نبی ول چلدے چلنے گئے جدوں باہر دا گئے تے مسجد نبی دی عجیب کیفیت سیدنا عمر کھڑے تلوار لے کے نہیں فوت ہوئی رسول اللہ رو رہے صحابہ اکا چوں آنسو جاری صدیق روندے روندے اکا چوں آنسو برساندے برساندے چڑھے جناب ممبر تے مصطفیٰ دے ممبر پہ چڑھ گئے فرمایا او لوگوں اے عمر جی صدیق تلوار نیامت پالو من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات تواڈا رب مشکل کشا زندہ ہے حاجت روا زندہ ہے تواڈا مالک زندہ ہے رازق زندہ ہے رزاق زندہ ہے کیوں تو رو رہے ہو کیوں بے صبری دا مظاہرہ کردے ہو او نبی پاک دے صحابہ برداشت کرو صبر کرو تے نبی پاک دنیا تو جا چکے نے وفات پا چکے نے میں وے کے آیا بوسا لے کے آیا ماتھے پاک نل پیار کر کے آیا کانسل افائما تو قتلن قلبتم علا کابکم ومن ینقلب علا کے بئیے فلن یضر اللہ شیئا وسیجز اللہ شاکرین صحابہ کرام فرمان دل ہر صحابی دی زبان تو دو ایتاں جاری ہو گئیاں سمجھ گئے صحابہ کے تقدیر الہی واقع ہو گئی سمجھ گئے صحابہ مصطفیٰ وفات پانگے تلوار نیامت پانی چلو خلافت معاملات حل کریے خلافت معاملات حل ہو گئے صدیق خلیفہ بن گئے کون نبی علیہ السلام دے غسل و کفن دا انتظام کریے کون غسل دے گا صحابہ کرام بولے اہل بیت حق کے اہل بیت کو پوچھیا جائے کون غسل دے گا نبی علیہ السلام نو جی اہل بیت غسل دیں گے اہل بیت دے کون کون فرمایا سیدنا عباس چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس دا بیٹا سیدنا فضل تو علاوہ سیدنا علی یہ تین صحابہ غسل دیں گے عباس فضل اور علی تینوں اصحاب رسول اہل بیت دی اندر داخل ہوئے حجرہ مصطفیٰ اندر نبی علیہ السلام نے غسل پاک دیتا گیا ہے غسل پاک دے ون تو بعد آپ نے کفن پہنایا گیا ہے کفن پہنان تو بعد صحابہ کرام کون جنازہ کون پڑھائے جماعت کون کروائے کدی مجال مصطفیٰ تے امامت کرائے مصطفیٰ تے جماعت واسطے امامت مسلط آگے آوے کوئی صحابی تیار نہیں ہوندہ ہمت نہیں پہندی سامنے جسا دے اتحر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون جماعت کرائے کسی دی ہمت نہیں پہ رہی فرمایا کون جماعت کرائے کوئی نہیں جناب صحابہ کرام فردن فردن جاندے رہن دس دس دی ٹولی اندر جائے اکلے کلے جنازہ پڑھ دے رہن چار تکبیرات پڑھن دعا کرن تے باہر تشریف لے آن ایویں صحابہ کرام جاندے رہے 3 دن زیارت دا سلسلہ جاری رہے ہے کیونکہ میت پاک مصطفیٰ دی پروانے دے صحابہ کرام بے شمار نے آنا چاندے ہر صحابی زیارت کرنا چاندے ہر صحابی دیدار کرنا چاندے دوسرے پاسے خیال اندر اے بھی بات ہے کہ میت پاک مصطفیٰ دی اگر کئی سال بھی پڑے رہے تھے میت پاک کی تبدیلی نہیں آ سکتی کہ جسم پاک میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دیدار کرتے جا رہے ہیں جنازے فردن فردن پڑھتے جا رہے ہیں بان تشریف لے آندے جا رہے ہیں کون جناب قبر کھودے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی لات بنائی جائے یا شک بنائی جائے اعلان ہویا ہے کل سویرے نماز تو بعد جیڑا لات بناندہ مدینے اندر دوجا شک بناندہ مدینے اندر جیڑا دعا چو پہلے آ جائے وہ قبر مصطفیٰ کھودے آئے اصلاحات بنانے والے سویرے سویرے پہنچ گئے وہاں خوش نصیب تیری عظمت تو قربان آئے نبی علیہ السلام دی قبر پاک کھودن واسطے نبی علیہ السلام دی قبر پاک کھودی گئی ہے چرپائی جتھے مصطفیٰ دی روح پاک قبض ہوئی ہے اتو چرپائی نو ہٹایا گیا نیچے قبر پاک کھودی گئی ہے صحابہ کرام نال تعاون فرما رہے ہیں قبر پاک کھودی جا رہی ہے صحابی اولاد بنانے والا قبر کھود رہے ہیں نبی علیہ السلام نے قبر کھود دیتی گئی ہے ان دفن دا وقت آگئی ہے کون دفن کرے جناب کی بار ربیع الاول نو فوت ہوئی ہے 13 ربیع الاول زیارت جاری نہیں 14 ربیع الاول زیارت جاری نہیں 14-15 دی درمیانی رات نبی علیہ السلام نو قبر پاکی دفن کیتا گئی ہے یعنی سوار نو فوت ہوئی ہے تے منگل تے بدھ زیارت ہوندی رہی بدھ تے جمعرات درمیانی رات نبی علیہ السلام
دی تدفین دا فیصلہ ہویا ہے کون قبر پاک اترے تے مصطفیٰ دے جسم پاک دے نیچے اپنے ہاتھ رکھے اور مٹی پاک دی اندر مصطفیٰ دے جسد اطہر نو اتارے رکھے سیدنا عباس سیدنا فضل تے سیدنا علی تنوں اسام دے بارے فیصلہ ہویا ہے یہ تنوں کون انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ کون تن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد بہت فضل تے علی رضوان اللہ علیہ مجمعین قبر جو اترے میں نبی علیہ السلام دے جسا دے ہاتھ آرنو جس میں پان اٹھائے اپنے ہاتھاں تے تینوں نیچے بیٹھے اور لا دے پاک جسا دے پاک رکھئے اتے پتھر رکھئے نے اتے پھر مٹی پھاڑ لگے صحابہ کرام سارے دے سارے جتنے حجرہ پاک آسک دنے واری واری اندر جا رہے ہیں مٹی پا رہے ہیں مٹی پاون تو بعد بار نکلے سیم دے اندر پردہ لگی ہوئی ہے ایک پاس ازواج رسول ساریاں بیٹھیاں نے انہاں وچ بنت مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت بھی تشریف فرمانے جدوں مٹی پا کے قبر پاک بنا کے باہر نو نکلے باقی صحابہ مسجد نبی انتظار فرما رہے اے باقی کچھ صحابہ اندر سیدنا انس بھی اندر ابو بکر عمر عثمان بھی اندر علی پاک بھی اندر عباس تے فضل تے اور کچھ صحابہ اور بھی نال موجود نے جدوں باہر نکلے حجرہ پاک چو قبر پاک بنا کے اس پاسے جناب سین دی اندر اما ازواج مطہرات اما جی فاطمہ بیٹھیاں نے اندروں پردے چو فاطمہ الزہرا بول کے فرما دیاں فرمایا انس مٹی پایا ذات جدی لعاب بھی کدے زمین تو نہیں سو گرن دیں دے پائے ہو سستی ہوتے مٹی کیویں برداشت کیتا ہے کیویں تسا ہمت فرما لی مٹی پان دی سیدنا انس بھی رو پہ فرمایا اماں جی فاطمہ اللہ دے فیصلے دے سامنے سر جھکانا پہنے پھر فاطمہ الزہرا نے جڑے الفاظ کہنے جلوس والو الفاظ فاطمہ دے سنو جشن والو الفاظ فاطمہ دے سنو درد فاطمہ دے سنو فاطمہ نال پیار دے دعوے کرنے والے جھوٹے دعوے کرنے والو سنو فاطمہ دے الفاظ اے ربیع الاول دے الفاظ ربیع الاول دا پیغام وہ مصطفیٰ دی موت پاک تے پیغام جڑا اماں جی فاطمہ الزہرا نے دیتا ہے امت نو وہ الفاظ سنیے تے سر شرم دے مارے جھکا لیجئے کہاں ہو تم کیا ہے فاطمہ الزہرا کا پیغام فاطمہ الزہرا روندے روندے فرمایا باتا اے میرے ابا جی تواڈے دکھ مک گئے اے میرے ابا جی تواڈی تکلیف ختم ہو گئی نا اے ابا جی تواڈی پریشانی تے مک گئی ہے جڑے بیمار سو بیماری تے مک گئی ہے اگلے جڑے الفاظ فرمائے نے فرما دیے نے اماں جی فاطمہ الزہرا میں ایک جبریل نو ہی پیغام دینا چاہنی ہاں اللہ دی قسم خاتون جنت دے الفاظ سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل نے اماں جی فاطمہ فرما دیے میں ایک پیغام جبریل علیہ السلام نو دینا چاہنی ہاں اے جبریل تو جڑا حجرات مصطفیٰ اتردا سے وہی لے کے اج تو بعد نہ آویں زمین تے جنن ملڑ آندا سے او دنیا تو جا چکے نے جنن ملنا دے سو جبریل او تے دنیا تو جا چکے نے جی ایمن دے جذبات سناواں تے ہوئی غور کیجئے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ السلام جدو یاد ستان دی نا تے ایمن کل چلے جاندے بڑی عورت ایمن نکل بے جاندے تے ذکر رسول اللہ دا چھڑ جانا تے ابو بکر عمر بھی رو پہندے تے سمجھان دے نال ایمن نو رویاں کرو ایمن نو رویاں کرو مصطفیٰ نو یاد کر کر گیا کچوا سونا برسائے کرو امن فرما دیا ہوں دیا سن میں نے اس بات دا اتنا غم میں کہ مصطفیٰ دنیا تو چلیں گے اس بات دا بہت غم میں کہ جبریل بھی اسمان تو کدے زمین تے نہیں آیا کدے سن دی سا مدینے محمد مصطفیٰ کو لائے جبریل آیا عائشہ سلام لے کے آئے جبریل آیا خدیجہ سلام لے کے آئے جبریل آیا فاطمہ سلام لے کے آئے جبریل آیا حسنین سلام لے کے آئے جبریل آیا انبیاء اکرام تے
ہلانے والا فرشتہ آیا ہے، پیغمبر نو سلام کرنا آیا ہے، اے رب دا پیغام لے آیا، یات الہیہ لے آئے۔ آج تو بعد جبریل بھی مصطفیٰ چلے گئے نے تے جبریل بھی زمین تے آنا تو رک گیا ہے، نہ جبریل زمین تے آندا ہے، میرے محمد مصطفیٰ بھی دنیا تو چلے گئے نے۔ اما جی فاطمہ تزرا کی فرما دیا نے جڑے مصطفیٰ دی موت دا غم میرے تے آیا ہے، اگر اے غم پہاڑا تے آنا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے، جڑا غم مصطفیٰ دی موت دا میرے تے آیا ہے، اگر یہی غم دنہ تے آندا دنہ دھیرے بدل جاندے راتیں بدل جاندے، جڑا محمد مصطفیٰ دی موت دا غم میرے تے آیا ہے تو انہوں خیال نہیں آیا اما جی عائشہ دی عمر 18 سال ہے، 18 سال دی عمر میری ماں بیوہ ہو گئی ہے، 50 سال دنیا چ گزارے نے مصطفیٰ دے جامن تو بعد بیوہ حالت دی اندر، تو ہجے بھی خیال ہے جشن دا، ہجے بھی پھنگڑے دا خیال ہے، ہجے بھی لائٹنگ چراغان دا خیال ہے۔ سنیے اما جی فاطمہ تزرا دی کیفیت کی ہے، دلائل نبوت امام بہقی رحمت اللہ علیہ روایت لے آئے، اما جی فاطمہ تزرا نو مصطفیٰ دی موت غم اتنا لگے کیوں؟ اما فاطمہ جی دکھی عورت شاید زمانے کوئی نہ ہوئے کہ اما جی فاطمہ دے سارے سنگ دنیا ٹور گئے، ماں دا بچی واسطے سنگ اند خدیجۃ الکبریٰ چلیاں گئی، ماں سیدہ فاطمہ دی پھر بھیڑا دا سنگ ہوندے، سیدہ فاطمہ اے بھی دکھ آیا ہے کہ زینب ام کلثوم رقیہ تن بھیڑا بھی فوت ہو گئیاں، پھر جناب بھراواں دا سنگ ہوندے، آپ دے تن بھائی طیب طاہر ابراہیم و قاسم وہ بھی دنیا تو چلیں گئے، پھر باپ دا سنگ ہے، باپ بھی پھر میرے محمد جیسا ہوئے، کتنی عظیم ہے خاتون جدہ باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی دنیا تو جا رہے ہیں، سارے غم تے دکھ جدو اما جی فاطمہ تے آگئے، 6 ماہ مصطفیٰ دے جاون تو بعد زندہ رہی نے اما جی فاطمہ، لیکن جناب روایت تے غور کیجئے اما جی فاطمہ 6 مہینے اندر مصطفیٰ دی موت تو بعد کسی عورت نے بھی مسکران دیا نہیں ہوئے کیا، اتنا غم لگے تے توہانو کی ہو گیا ہے کہ ہس دیو مسکران دیو مزاق کر دیو ربیع الاول دی اندر مسلمان کافران دیو کسی نے گستاخان دیو کس دروازوں کو نعرے بازی کر دیو ہونٹیں کر دیو اور ہم سے سوال کرتے ہو یہ ہم سارے انداز کیوں نہیں اپناتے؟ رب اکبر کی قسم ہے اسی لیے لائٹنگ کی جا سکتی ہے، جناب سارے بینرز لگائے جا سکتے ہیں، بازار سجائے جا سکتے ہیں، جشن منایا جا سکتا ہے، صرف ایک مجبوری ہے، اگر میری ماں فاطمہ کی آنسو نہ ہوتے، صدیق کی آنسو نہ ہوتے، عمر کا رونا نہ ہوتا، عثمان کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوتے، علی پاک نہ روتے، امی عائشہ کل کے دن بیوہ نہ ہوتی، سیدہ فاطمہ رو نہ رہی ہوتی، شاید ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے، لیکن اصحاب کے یہ انداز، صحابہ کرام کے یہ آنسو، صحابہ کرام کا یہ منظر ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم ساری کائنات کو چھوڑ سکتے ہیں، سارے تانے برداشت کر سکتے ہیں، محمد کے صحابہ کی آنکھوں سے آنسو دیکھ کے ہم جشن نہیں منا سکتے۔ تمہیں جشن مبارک ہو، ہمیں صحابہ کا منہج مبارک ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن ہمارے دوستوں کے بیٹے نہیں اللہ انہیں نیک بیٹے عطا فرما، اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما لے، ان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ ہمارے ملک میں امن سکون عطا فرما، اس ملک میں قرآن و سنت کا بول بالا فرما، اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا، ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنا، اللہ جن جوانوں نے یہ پروگرام کرا محنت کی پیسہ خرچ کیا اللہ ان کی محنتوں
کو قبول فرما اللہ یوتھ فورس کے جوانوں رات دن ایک کر کے یہ محنت کرتے رہے اللہ تگ و دو کرتے رہے ان کی محنت کو قبول فرما اللہ ان کی جوانیوں میں برکت عطا فرما اللہ نے مزید دین حق کا مسلک حق کا خدمت کی توفیق عطا فرما اللہ جتنے بھی ہمارے ساتھی حافظ سلیمان صاحب ابئی عرفان صاحب حافظ جہاز صاحب اور بھائی سجاد صاحب اور اس کے جتنے بھی رفقا ساتھی اللہ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما اللہ ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اللہ اس پروگرام کو کانفرنس کو ہماری نجات کا بخشی کا ذریعہ بنا دے اللہ دین حقہ کی آواز پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی پہنچا دی اللہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تو بنا دے اللہ لوگوں کے دلوں کو قرآن و سنت کی طرف تو پھیر دے اللہ ہم چاہتے ہیں پیغمبر کی امت جہنم کے عذاب سے بچ جائے اللہ اس امت کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اللہ انہیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة